سر آپ بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انسان کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا. تو فرشتوں کی ظاہر ہے کہ اب فرشتوں سے اب بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے بھی آگے اپنی یعنی ایک ان پٹ دی. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا. ان کا کہ اے اللہ تو ایسے کو زمین پہ خلیفہ بنانے لگا ہے جو اس میں فساد کرے گا. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور اس میں خون ریزی کرے گا. اچھا اب اس کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا. بعض لوگ تو فرشتوں کا علم غیب اس سے ثابت کر رہے ہیں. حالانکہ علم غیب کا تو کچا چٹا آگے کھل جائے گا. جب حضرت آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام بتا دیے تو ان کو کوئی نہیں آئے فرشتوں کو. یہ فرشتوں کی اسیسمنٹ تھی، اس لیے کہ فرشتوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اللہ ہی ہے، کہ جس کے پاس اختیار ہو تو وہ اپنے اختیار کو مس یوز نہیں کرے گا. مخلوق چونکہ ناقص ہے، اگر مخلوق کو بھی وہ اختیار دیا گیا تو وہ اس کو پرفیکشن کے ساتھ یوز نہیں کریں گے. وہ شر کا ہی غلبہ ہوگا، خیر کا نہیں ہوگا. فرشتے تو خود چونکہ سراپا خیر ہیں، ان میں شر ہے ہی نہیں ہے. ایک یہ توجیہ ہے جو اصل توجیہ ہے، اور ایک توجیہ یہ بھی ہو سکتی ہے جس کو سپورٹ قرآن حکیم کسی حد تک کرتا ہے. سورۃ الحجر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا تھا، اور جن بھی صاحب اختیار مخلوق ہے، اور جنات بھی آپس میں وہی حرکتیں کرتے تھے لڑنے مرنے والی. تو فرشتوں نے اسی پر قیاس کیا کہ جس طرح جنات کر رہے ہیں یہ بھی یہی کچھ کرے گا. اور ساتھ انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح تیری حمد کے ساتھ کر رہے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بھی بیان کر رہے ہیں. یعنی اگر مقصد یہی ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا کسی مخلوق کو، تو ہم سے زیادہ کون عبادت کر رہا ہے؟ ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ لیکن فرشتوں کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ بلٹ فار عبادت ہے. وہ بائی ڈیفالٹ جسے کمپیوٹر کی لینگویج میں کہا جاتا ہے، ان میں تو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا. شیطان نے بھی اس لیے نافرمانی کی کہ وہ جنوں میں سے تھا. سورہ الکہف میں آئے گا نا، کانا من الجن ففسق عن امر ربی، وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. ورنہ فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ کرتا. قرآن میں جگہ جگہ مضمون ہے کہ فرشتے تو اللہ کی حکم عدولی کرتے ہی نہیں ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مراد یہ کہ میرا یہ ایک پلان ہے اور مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. سر آپ بڑے قیمتی ہیں. اللہ تعالیٰ کو انسان اتنا عزیز ہے کہ اسے یعنی فرشتے بھی ویسے عزیز نہیں ہیں. آپ کا مقدمہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ لڑ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے کیوں بندے بنائے ہیں. حالانکہ اللہ کو بھی پتا تھا کہ کوئی کروڑے ایک داڑا ہی نکلنا ہے بندے کا پتر. لیکن سر وہ ایک بندہ جو نکلنا ہے نا، وہ بندہ جبرائیل پہ بھی بھاری ہے، کیونکہ جبرائیل تو اپنی مرضی سے خدا کو مانے ہوئے ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ میرے ساتھ ایمان ایکسچینج کر لو تو میں کبھی بھی نہ کروں. یہ جو انسان کو اللہ نے خوبی دی ہے نا کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے رب کو چوائس کرتا ہے، سر یہ حسرت تو جبرائیل کے دل میں ہمیشہ ہی رہے گی کہ میں نے رب کو اپنی مرضی سے نہیں چنا بلکہ رب نے مجھے چنا ہوا ہے. انسان کسی کے لیے کمٹمنٹ شو کرے اپنی مرضی سے، جو اس کا مزہ ہے وہ کسی اور چیز کا مزہ ہو سکتا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے. پوٹینشلی ہر چیز کا نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیا. یہی وہ ایکوائرڈ نالج ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم. شروع میں آپ کوئی بھی چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس کا نام ہی رکھتے ہیں نا. جب بھی کوئی چیز ڈسکور ہوتی ہے تو اس کا نام رکھا جاتا ہے. لوہا دریافت ہوا تو اس کو انسانیت نے نام دیا. کوئی جانور دریافت ہوتا ہے جو پہلے علم میں نہیں، اس کو نام دیا جاتا ہے. کوئی دھات دریافت ہوتی ہے، کوئی پیریوڈک ٹیبل میں آپ کو پتہ ہے اب تو کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو وہ جو بھی چیز ڈسکور ہوتی ہے اس کو نام دیا جاتا ہے. تو پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزیں سکھا دی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ انسانیت نے ترقی کی ہے.
وہی علم جو ہے وہ جو پوٹینشلی یعنی ان کے اندر یہ پوٹینشیل موجود تھا، ایکسپلور ہونے میں دیکھ لیں 10,000 سال لگ گئے، اور آج دیکھ لیں انسان کا علم کہاں پہ پہنچ چکا ہے، عقل دنگ ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے کہ انسان وہ سمجھ لے کہ یہ جنت ہی ہے، ہر چیز کس طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ الیکٹرانکس کی دنیا میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے، پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی پچھلے 50 سالوں کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم، چیزوں کے نام سکھا دی۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پہ اس کو پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، تو اللہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو نا تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ یعنی جو میں نے پلان سوچا ہوا تھا، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پلان درست نہیں تھا یا بہتر نہیں تھا، تو میرے پلان میں جو چیز ہے اب مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے اس کو کیپیبلٹی دی ہے اس انسان کو جو تمہیں نہیں دی ہے۔ تو انہوں نے سیدھی سیدھی بات کر دی، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ حضرت جبرائیل کو چیزوں کے نام نہیں آتے تو اولیاء اللہ جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں دل کے حال جانتے ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟